نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ تمام محامد و محاسن اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے لائق ہیں، جس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ شان عطا فرما کر ہم پر مبعوث فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک ایسی شان ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہم رمضان مبارک کے روزے رکھ رہے ہیں اور رمضان کی فیوز و برکات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے الحمدللہ 10ویں روزے کی تراویح جو ہے وہ ادا کی ہے، اور انشاءاللہ صبح 10واں روزہ ہوگا۔ اور 10ویں روزے چونکہ حضرت سیدہ طاہرہ خدیجہ tul kubra رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے آج کی جو نشست ہے اس کو میں ان کے نام سے اور ان کے نور سے منور کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ tul kubra رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر اس محفل میں ہو جائے اور یہ محفل ان کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت عرض کی ہے، اس تلاوت میں اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کی جانوں پر حق رکھتے ہیں۔ ایکچولی یہ آیہ کریمہ کا یہ حصہ جو ہے یہ اپنے اندر ایک موضوع رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو پھر ایک وقت درکار ہے، لیکن چونکہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت خدیجہ tul kubra رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے ذکر خیر سے ہم اپنے سینوں کو منور کریں۔ تو حضور اکرم اسی آیت کی جو آخری دو الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نص قرآنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو نبی کی ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نص قرآنی یہ کوئی نص قرآنی ہے، جب اللہ کوئی قرآن میں جاری فرما دیتا ہے حکم اور ارشاد قرآن کی آیت میں آ جاتا ہے تو وہ قرآن کی نص بن جاتی ہے، اس پر ایمان ضروری ہے۔ اس پر ایمان نہ رکھنا انسان کے ایمان پر جو ہے وہ نقص پڑ جاتا ہے، اس لیے جو نص قرآنی آیات ہیں ان پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے۔ حضرت خدیجہ tul kubra رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب عقد نکاح فرمایا تو اس سے پہلے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ چند منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس، تو میں مختصر بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب کوئی تجارت کریں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، تو آپ نے انٹروڈیوس فرمایا حضرت خدیجہ tul kubra کو حضور کے ساتھ، کہ آپ کو فرمایا کہ وہ لوگوں کو ان کے چونکہ آپ بیوہ تھیں اور آپ کے جو والد تھے اور جو آپ کا خاندان تھا ان سے کافی آپ کو مال ملا تھا اور وہ سرداروں میں سے تھیں،
اور وہ مختلف لوگوں کو اپنا مال دے کر مکہ مکرمہ سے باہر بھیجتی، شام بھیجتی، دوسرے شہروں میں بھیجتی کہ وہ مال ان کا بیچ کر آئیں۔ اسی طرح حضرت ابو طالب نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس بھیجا تو چونکہ پورا عرب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف تو تھا کہ یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، یہ سچے بھی ہیں، یہ کھرے بھی ہیں، ہر صفت ان میں موجود ہے، تو اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب حضور کا پیغام ملا تو پھر انہوں نے کوئی دیر کی نہیں، فرمایا حضور سارا آپ کے لیے ہے، آپ سامان لے جائیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان ایک دفعہ لے کر آپ جو ہیں وہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا میسرہ، اس کو حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ بھیجا کہ حضور کے ساتھ جاؤ۔ اور چونکہ ایک دفعہ، ایک تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس ان کا ایک میلہ لگا کرتا تھا عرب کا، اس میلہ میں ایک یہودی آیا، اس نے آ کر اپنی کتابوں میں دیکھ کر، وہ صرف عورتوں کا میلہ تھا، وہ یہودی اس عورتوں کے میلے میں چلا گیا اور اس نے جا کے کہا عورتوں کے میلے میں کہ مجھے یہ علم ہے، میرا علم یہ بتاتا ہے کہ آخر الزمان نبی کا وقت آ چکا ہے، اور میرا علم یہ بتاتا ہے کہ اس میلے میں جتنی بھی خواتین ہیں ان میں ایک خاتون ایسی ہے جو ان کی زوجہ بنے گی۔ تو جب عورتوں نے یہ بات سنی تو عرب کی وہ عورتیں تھیں، انہوں نے کہا یہ تو عورتوں کا میلہ ہے، تو ادھر کیا کرتا ہے؟ اس کو کتابیں اس کی اٹھوا کے اس کو بھگوا دیا۔ لیکن ساری عورتوں نے تو ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا، لیکن یہ بات حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کان میں بھی پڑی، انہوں نے اپنے دل میں بٹھا لی۔ تو جب آپ نے بھیجا نا شام کی طرف سفر کرنے کے لیے تو سامان لے کر، تو آپ کے ساتھ انہوں نے اپنا غلام بھیجا، حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ، میسرہ اس میں ایمان لے آئے تھے بعد میں، حضرت میسرہ کو بھیجا ساتھ، ان سے کہا کہ تم ساتھ جانا، مجھے اس لیے تجھے ساتھ نہیں بھیج رہی ہوں کہ ان کی ایمانداری پر مجھے شک ہے، تجھے ساتھ اس لیے بھیج رہی ہوں کہ ذرا ان پر نظر رکھنا یہ راستے میں کرتے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ واپس آئے، مختصر یہ، جب وہ واپس آئے اس نے بے شمار راستے میں آپ کے معجزات دیکھے۔ جب واپس آئے تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا، سنا؟ آپ نے فرمایا باقی ساری باتیں چھوڑ دو، لیکن پورے سفر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہوتا تھا جو ان کے اوپر سایہ کرتا رہتا، جاتے میں بھی آتے میں بھی۔ تو جب آپ نے یہ لفظ سنے تو پھر آپ میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہو کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کروں۔ پھر انہوں نے اپنی ایک خادمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا شادی کا پیغام دے کر۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام ملا تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، شادی کیسے میں کروں گا؟ انہوں نے کہا کوئی ایسا رشتہ آپ کو مل جائے جس میں مال و دولت کی آپ کو ضرورت نہ ہو۔ تو آپ نے کہا وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ کی جو خادمہ تھی انہوں نے بتایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایسا خیال رکھتی ہیں۔ تو پھر آپ نے مختصر یہ کہ آپ نے پھر اپنے خاندان کے بزرگوں کو، جس میں حضرت ابو طالب بھی شامل تھے، ان کو بھیجا جا کے کہ میرا جو ہے وہ نکاح ان کے ساتھ کریں۔ تو وہ آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اور ایکچولی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے خاندان میں سی، چوتھے آپ کے دادا جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بنت حویلد اور بنت اسد اور بنت عزا اور بنت قصی، یہ چوتھے دادا آپ کے بنت قصی ہیں۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ، ابن عبد المطلب اور ابن ہاشم، اور ابن ہاشم کے بعد ابن قصی، یہ چوتھے دادا جو ہیں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھی اور آپ کے بھی یہ مل جاتے ہیں ساتھ میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی یہ ایسی پاک باز خاتون تھیں کہ اسلام سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے بھی ان کو اگر یاد کیا جاتا تھا تو معاشرے میں تو خدیجہ طاہرہ کہہ کے یاد کیا جاتا تھا کہ با پردہ تھیں، پابند پردہ تھیں اور اچھے خاندان میں سے۔ اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک سلبوں میں پیدا فرمایا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماشاءاللہ کافی دولت مند تھیں، آپ نے اپنا سارا کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور میں حضور یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ آج اگر ہم معاشرے کو دیکھیں تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں، کدھر جا رہی ہیں، لیکن اگر ہم ان جیسی خواتین کے حالات اور ان کے واقعات اور ان کی ہسٹری کو پڑھیں تو ہماری آج کی جنریشن جو بگڑ